قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعارف کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی تعارف موجود ہے وہ تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا ہے۔ کتاب و سنت میں جو بھی اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات ثابت ہے ان سب کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے۔ کسی بندے کی رسائی اللہ رب العالمین تک نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین تک جائے اور اللہ رب العالمین کی خبر ہمیں دے۔ کسی بندے کی رسائی اللہ رب العالمین تک نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جو ثابت ہے ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرمایا ہے۔ بطور مقدمہ یہ بات معلوم ہے کہ گناہوں کی، معصیتوں کی بہت بڑی ہیبت ہے اور بڑے بھیانک نتائج ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر امام زہلی ان کے ترجمے میں ان کے ایک شاگرد کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب ان کے شاگرد سے کسی نے پوچھا نصیحت کے تعلق سے کہ ہمیں نصیحت کیجیے، تو انہوں نے معصیتوں کے، گناہوں کے ہیبت کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی طرف وحی کی اور اس نبی کو یہ خبر دی کہ لو كانت المعصیۃ فی بیت من بیوت الجنہ لأصلت الیہ الخرابہ، کہ اگر معصیت جنت کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس گھر کو ویران کر دوں گا۔ جنت کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر بھی اگر معصیت داخل ہو جائے لَوْصَلْتُ إِلَيْهِ الْخَرَابَةَ، میں اسے بھی ویران کر دوں گا۔ یہ گناہوں کی ہیبت کے تعلق سے بطور تنبیہ امام زہلی کے ایک شاگرد کا قول آپ کے سامنے بیان کیا کہ انہوں نے نصیحت کے تعلق سے یہ بات کہی، تو گناہوں کے بڑے بھیانک نتائج ہے، ہولناک نتائج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو شخص معصیت کرے گا، برا عمل کرے گا، گناہ کرے گا، اس گناہ کی سزا اسے دی جائے گی۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی شخص گناہ کا ارتکاب کرے گا اس کی سزا اسے ضرور دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں
مختلف مقامات پر جگہ جگہ اپنا تعارف بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا ایک تعارف غافر بیان فرمایا۔ غافر کا معنی ہے گناہوں کو بخشنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک تعارف غفار بیان فرمایا ہے۔ غفار کا مطلب گناہوں کو زیادہ بخشنے والا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا ایک تعارف غفور بیان فرمایا ہے۔ اس کا معنی ہے بے حد بخشنے والا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک صفت رحیم اور رحیم بیان فرمایا۔ اس کا معنی ہے انتہائی مہربان رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک صفت الودود بیان فرمائی۔ الودود کا معنی محبت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ایک صفت التواب بیان فرمایا ہے۔ تواب کا معنی توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ یہ اللہ رب العالمین کے صفات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جگہ جگہ اپنا تعارف بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین کے جتنے بھی صفات ہیں ان سارے صفات، ان کے معنی ہے، ان کی تاثیر ہے۔ جتنے بھی صفات ہیں کوئی بھی ایسی صفت نہیں اللہ کی جو تاثیر سے خالی ہو۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، تو خالق یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ مخلوق لا محالہ موجود ہو۔ اللہ رب العالمین رازق ہے، رازق یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق موجود ہو جو مرزوق ہو، جن کو رزق دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا خالق ہونا مخلوق کا تقاضا کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا رازق ہونا مرزوق کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا تواب ہونا یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں جو توبہ کرے، اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی صفت ستیر یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کچھ ایسے بندے ہوں جو گناہ کرے اور اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ الرحیم اللہ کی صفت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہو جو قابل رحم ہو، اللہ رب العالمین اپنا رحم ان پر نازل فرمائے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے انہیں نوازے۔ اللہ رب العالمین کہ جو صفت غفار ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایسے لوگ ہو جو گناہوں سے بخشش کا مطالبہ کرے، اللہ رب العالمین ان کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء ہیں اور جتنے بھی صفات ہیں جو ثابت ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں ان میں سے کسی ایک پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی تردد نہیں۔ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا ان پر یقین ہے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی معنی ہیں، جتنے بھی نام ہیں، ان کی سب کی تاثیر عملی طور پر ظاہر ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی رہے گی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے۔ اگر بندہ صبح کے ٹائم اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کر لے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرے، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کی تاثیر وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بندہ دوپہر میں اپنے رب سے رابطہ قائم کرے، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کر اپنے رب سے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرے، اللہ رب العالمین کی ان صفات کی تاثیر وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بندہ رات میں یا رات کے کسی پہلو کے اندر وہ اٹھ کر اللہ رب العالمین سے
رابطہ قائم کرے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑے گا، تو اللہ رب العالمین کی صفات کی تاثیر کو وہ حاصل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے مزید اپنا تعارف قرآن کریم میں اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش کے تعلق سے بیان فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے نہیں جنہوں نے راتوں کو جو ہے قیام کیا، دن کو روزے رکھے، بلکہ میرے ان بندوں سے کہو عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جنہوں نے اپنے گناہوں پر ذاتیہ کی، اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے گناہ کیے، ذاتی کی، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کی کوشش کی، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بیان کروایا ہے کہ تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب جو ہے وہ وسیع مغفرت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف اپنے رحمت کے تعلق سے، اپنے گناہوں کی، اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش کے تعلق سے اپنے رحمت کے وسیع ہونے کو بیان فرمایا ہے، اور اپنے بندوں کو توبہ طائب ہونے کی موقع فراہم کیے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے نہ گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، یقیناً اس کی بڑی خسارے والی زندگی ہوگی، اور اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، اس کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے رحمت کے وسعت کو بیان کیا ہے، اپنے بندوں کو مواقع فراہم کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین تاکہ ان کے اس رجوع کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر کر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف اور مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا، اور ایک الفاظ ہے ان اللہ کتب علی نفسی فہو عندہ فوق العرش، کہ اللہ رب العالمین نے ایک کتاب لکھی، اور ایک ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نفس پر یہ بات لکھ لی ہے، اپنی ذات پر یہ بات لکھ لی ہے، اور وہ کتاب اس کے پاس لکھی ہوئی عرش کے اوپر موجود ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اس حوالے سے دو مختلف الفاظ احادیث کے اندر آتی ہے۔ ایک لفظ یہ آتا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے، اور ایک الفاظ یہ ہے ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غلبہ لے گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو پیار بھی آتا ہے، اللہ رب العالمین کو غصہ بھی آتا ہے۔ پیار کا آنا بھی یہ اللہ کی صفت ہے، غصے کا آنا بھی یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو وسیع کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کا جو غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، وہ اس کے رحمت سے پہلے ہے، اس کے رحمت پر غلبہ لے گیا، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غلبہ لے گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا پیار اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین کا محبت اور اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا، بندوں کے ساتھ غصے والا معاملے کرنے پر سبقت لے گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور مواقع عطا کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اللہ رب العالمین کی رحمت کے وسیع ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ مومن کے اندر اپنے رحمت کے وسیع ہونے کا اور بندوں کے گناہوں کے بخشش کا ایک الگ منفرد انداز اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے اللہ کی رحمت کے وسیع ہونے کا اور اللہ رب العالمین کس قدر اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، معاف کرانا چاہتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کا تعارف سورہ مومن کی اس آیات کریمہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ اللہ رب العالمین کے
عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، حاملین عرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے ومن حولہ جو عرش کے ارد گرد ہے، ان کی دو کام ہیں۔ نمبر ایک، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بھی، اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا ایک کام کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ رب العالمین ان کو حکم دیا کہ میرے ایمان والے جو بندے ہیں ان کے لیے بخشش کا مطالبہ کرو اپنے رب سے۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی، اور وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بھی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے بخشش کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، فرشتے ان کے لیے اپنے رب سے بخشش کا مطالبہ کرتے، اور اسی طرح جتنے لوگ اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اللہ رب العالمین سے بخشش کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جتنے لوگ قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے، مومن ہوں گے، فرشتے اپنے پروردگار سے، ان ایمان والوں کی ایمان کی وجہ سے اپنے پروردگار سے ان کے حق میں بخشش کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے وسعت کا اندازہ لگائے کہ فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی کہ تمہیں تحمید اور تسبیح تک تمہیں نہیں ٹھہرنا، بلکہ تمہیں مومن بندوں کے لیے بخشش کا مطالبہ کرنا ہے، اور وہ مومن بندوں کے لیے بخشش کا مطالبہ اپنے پروردگار سے کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک جو ہے دروازہ بنایا ہے، اور وہ دروازہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں، وہاں اللہ نے بنایا ہے، اور سورج روزانہ وہاں غروب ہوتا ہے۔ قرب قیامت سورج وہیں سے طلوع ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے وہ اس دروازے سے سورج کے غروب ہونے کا اور قرب قیامت طلوع ہونے کا اللہ نے انتظام فرمایا، اور اسی دروازے سے اللہ رب العالمین نے بندوں کے توبہ قبول کرنے کا اور بندوں کے توبہ کا اوپر جانے کا انتظام فرمایا۔ کتنا بڑا دروازہ ہے کہ سورج وہاں پر غروب ہوتا ہے، اور روز قیامت سے پہلے سورج وہیں سے طلوع ہوگا، اتنا بڑا دروازہ، اور اس دروازے سے بندوں کی گناہوں کی بخشش اور ان کے توبہ کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک سورج جو ہے وہ وہاں سے مغرب سے غروب نہیں ہوگا، طلوع نہیں ہوگا۔ جب وہاں سے طلوع ہو جائے گا سورج، جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا، سورج کا نظام جو ہے وہ جو ہے منتشر ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، سورج کی غروب ہونے کی، طلوع ہونے کی روٹین تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کسی کا توبہ کرنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت آپ اندازہ لگائیں کتنی وسیع ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت کا وہ وسیع دروازہ اس کو قائم رکھا ہے، اور جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک وہ دروازہ قائم رہے گا، اور اللہ کے بندے وہ گناہ کر کر اور اللہ کی طرف رجوع کر کر وہ توبہ کر سکیں گے، اور اللہ رب العالمین کی توبہ قبول کرے گا۔ آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر ہمیں مواقع دیے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرا سکے۔ یہاں تک کہ جو بوڑھے ہیں، جو بزرگ ہیں، اور جو ابھی تک دنیا میں موجود ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں موت کی اچکیاں تک اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ اس وقت تک وہ ان کے لیے ہے کہ وہ توبہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک ان کو موت کی اچکیاں نہ لگے، ما لم یغرغر، جب تک موت ان کو آ نہ لے، یعنی موت کے آنے سے پہلے تک اللہ رب العالمین بندوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بندے جو مسلمان ہیں، جو شرک سے، بدعات سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے ہیں، اللہ نے ان کو موقع فراہم کیا ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے
موت سے پہلے اپنے شرک سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، بدعات اور خرافات سے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ موقع فراہم کیا ہے، جب تک موت نہ آئے اور موت کی ہچکیاں نہ آئے، موت کا فرشتہ آپ کو آ کر پکڑ نہ لے، آپ کو اچک نہ لے، اس وقت تک اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ رب العالمین نے اس توبہ کا سلسلہ اور اللہ رب العالمین نے اس بخشش کا سلسلہ اس کو اتنا وسیع کیا ہے، اتنا وسیع کیا ہے اللہ رب العالمین نے، جس کا آپ اندازہ لگا نہیں سکتے۔ اس سے پہلے دیگر قوموں پر اتنا وسیع نہیں تھا۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیں، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے، پیچھے جو قوم تھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو جب معبود بنایا اور ہارون علیہ السلام کے روکنے کے باوجود وہ نہ رکے، موسیٰ علیہ السلام جب آئے، اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ موسیٰ اپنے قوم سے یہ کہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہو تو تمہاری توبہ جو قبول ہوگی اس کا طریقہ کار وہ یہ ہوگا، اس کی یہ ایک ہی صورت ہوگی کہ تم جاؤ میدان کے اندر نکلو اور وہاں پر ایک دوسرے کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو مار ڈالو، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ نکلی، میدان کے اندر وہ جمع ہوئے، بادل آئے اور بادل نے تاریکی کو لے آیا، تاریکی چھا گئی، اجالا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں خنجر اور تلواریں تھمائی گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اس تاریکی کے اندر، اس میدان کے اندر۔ تفسیر طبری کے اندر موجود ہے کہ جب وہ بادل چھٹ گئے اور وہ تاریکی ختم ہو گئی، وہ دن کا اجالا واپس آیا، دن کی روشنی واپس آئی، اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کوئی باپ کسی بیٹے کا قاتل ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کا قاتل ہے، کوئی بھائی اپنے بھائی کا قاتل ہے۔ اس انداز میں اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی، اور تفسیر طبری کے اندر موجود ہے کہ 70,000 لوگ مر چکے تھے، قتل ہو چکے تھے، پھر ان کی توبہ اس طرح قبول ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے توبہ کو کتنا تنگ کر لیا تھا کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میدان میں آ کر اور اس اندھیرے میں اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹے، اپنے ابا اور اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالیں۔ تو یہ ان کی سزا تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ اسی صورت کے اندر قبول کی۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ وسیع کر دیا ہے، اور اتنا وسیع کیا ہے، اتنا وسیع کیا ہے اور اتنا آسان کیا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، کہ جو شرمندگی ہے، اگر بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ پر نادم ہو اور وہ آنسو بہا لے، ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے، وہ اس کے 2 قطرے جو اس کے آنسو کے بہیں گے، اللہ رب العالمین جو ہے اسے معاف کر دے گا، اور بلکہ معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے امت محمدیہ کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کو وسیع کیا ہے، اور امت محمدیہ کو اللہ نے بڑا موقع فراہم کیا ہے۔ ان کو میدان کے اندر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اندھیرے کے اندر اپنے ہی افراد کو، اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی کنبے قبیلے کے افراد کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا آسان ہے کہ الندم توبہ، کہ وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے، اللہ رب العالمین سے سچے دل سے وہ توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ موقع فراہم فرمائے ہیں امت محمدیہ کو۔ اور اسی طرح آگے چلے، آپ اللہ کا تعارف کا اندازہ لگائے اس کی رحمت سے، کہ اللہ رب العالمین کل روز قیامت
امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ان افراد کے لیے جنہوں نے گناہ کیے، شرک نہیں کیا، گناہ کیے انہوں نے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کے سزا کو بھگتا ہے، اور انہوں نے جو ہے سزا سے دوچار وہ ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت کرنے کا ان لوگوں کے حق میں حکم دے گا اور ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ دیگر انبیاء وہ بھی شفاعت کریں گے، اور اسی طرح صالحین بھی شفاعت کریں گے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین میری امت میں سے ایک شخص کی سفارش سے اللہ رب العالمین قبیلہ بنو تمیم کے جو لوگ ہیں، ان کے افراد، ان کی تعداد ہے، اس کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک شخص جو سفارش کرے گا امت محمدیہ میں سے، اللہ رب العالمین قبیلہ بنو تمیم کے جو افراد ہیں اس کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کر ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ قبیلہ بنو تمیم کا جو ہے ابتدا کہاں سے ہوتا ہے؟ بنی اسماعیل سے، اسماعیل علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا قبیلہ، اس میں کتنے افراد ہوں گے جن کو آپ حساب نہیں کر سکتے، جن کی آپ گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی، ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم کے افراد کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنے اللہ رب العالمین نے ہمیں مواقع عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بیان کیا ہے، فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ رب العالمین تم سے درگزر بھی کرے گا، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں اپنے جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں ان جنتوں کا مالک بنائے گا جن میں نہریں بہتی ہوگی۔ تو بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بیان فرمایا کہ میں غافر بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں عفو بھی ہوں، میں ستیر بھی ہوں، میں تواب بھی ہوں، اور میں ودود بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں الرحمن بھی ہوں۔ اتنا اللہ کا تعارف قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہونے کے باوجود، اور ایک انسان اللہ کا اتنا تعارف حاصل کرنے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے ان اسماء و صفات کے توسط سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، یقیناً وہ انسان بڑے گھاٹے کے اندر ہے، بڑے خسارے کے اندر ہے، بڑے نقصان کے اندر ہے۔ اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر دی، اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر دی۔ اللہ کا تعارف حاصل کرو، اللہ رب العالمین کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کے صفات کو پہچانو، اپنے رب کے اسماء اور صفات کے ذریعے اس کے توسط سے اپنے گناہوں کی بخشش کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا تعارف ہمیں جو ہے نصیب فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکے، اپنے پروردگار کا ہمیں صحیح تعارف حاصل ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر، موت ایمان کی حالت میں۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم۔